نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں پیچھے ڈالے رکھے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرب قیامت کے وہ اپنے صفوں سے پہلی صف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ پیچھے جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان پیچھے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں گے کہ اللہ انہیں پیچھے رکھیں گے اور انہیں جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو صف کے اندر وہ آگے نہیں بڑھتے، پہلی صف کو وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں اور تیسری اور چوتھی صف کا وہ اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سخت وعید ان کے لیے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ پیچھے ہٹتے ہیں اور پہلی صفوں کو وہ بھرتے نہیں ہیں، یعنی صف بندی نہیں کرتے، پہلی اور دوسری اور تیسری صف سے وہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو کل قیامت کی دن پیچھے ڈالا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ میں انہیں دھکیلا جائے گا۔ تو اس چیز کا اہتمام کرے کہ پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ایک وہ شخص جو نماز کا اہتمام کرتے ہوئے پہلی صف کے اندر اپنے لیے جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جہاد کے اندر صفوں کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا وہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں وقت مقررہ پر اٹھوں اور تہجد کی نماز پڑھوں۔ اللہ ایسے شخص کو نوازتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ سب سے پہلے پہلی صف کے اندر وہ شرکت کریں اور اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی، ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، کیونکہ پہلی صف کا ثواب بنسبت دوسرے صفوں کے بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا کوشش ہر مسلمان اس بات کی کرے کہ پہلے صف کے اندر وہ شرکت کرے، اگر پہلی نہیں ملے تو دوسری صف میں شرکت کرے، دوسری نہیں تو تیسری۔ البتہ صف بندی کرنا یہ نماز کے آداب میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے جب کوئی شخص وہ صف بندی نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔